اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. آغاز سخن سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ بیکس میں ہدیہ درود پیش کریں. ایک بار اور آپ حضرات سب لوگ مل کر درود دیتے ہیں. یہاں سے اخلاص محبت کے ساتھ ایک بار اور قرآن عظیم بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت. قد افلح تحقیق کی فلاح پایا, کامیاب اور من سکتا جس نے تزکیہ نفس وذکر اسم ربہ, اور کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر فصلی, اور کامیاب وہ ہوا جس نے نماز پڑھی. یہ ہے اعلان حق. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ دوا لیتے ہیں اور اس کا فارمولہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دوا بنتی ہے. یونانی دوا ہو, فارمولہ دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اچھی ہے. ہومیوپیتھ کی اس کا بھی فارمولہ پڑھا, ایلوپیتھ کی پہلا جس دوا کا فارمولہ آپ پڑھتے ہیں یقین ہو جاتا ہے. مگر یہ بڑے افسوس کی بات ہے جو خدا تعالیٰ نے کامیابی کا فارمولہ قرآن عظیم میں بتا دیا. اے لوگوں اگر تم ترقی چاہتے, اے لوگوں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے تو تمہیں تزکیہ نفس کرنا پڑے, خدا کے نام کا ذکر کرنا پڑے, نماز پڑھنی پڑے گی. فارمولہ کامیابی کا دے دیا مگر نہ تم غور کر رہے ہو, نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو, نہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو. کتنے افسوس کی بات ہے. ایک کمپنی دوسری کمپنی کا فارمولہ لے کے پھٹ سے وہ تو دوا بنانے لگتی ہے, اور تمہیں آج اتنا زمانہ گزر گیا تم سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تم نماز پڑھو, تم سے یہ کہنا پڑتا ہے حج کرو, تم سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ زکات وقت مقابلہ بھی ادا کرو, حج کرو. کتنے افسوس کی بات. سمجھ میں آیا؟ مگر آپ دیکھیے کامیابی کے نسخے میں کیا ہے تزکیہ نفس, اللہ کے نام کا ذکر اور نماز. تو یہ بات یہ بتاؤں گا ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی روزہ کا ذکر نہیں ہے, حج کا ذکر نہیں ہے, زکات کا ذکر نہیں ہے. صرف عبادت مفروضہ اور مقصودہ میں صرف ایک ہی کا ذکر ہے, صرف ایک کا ذکر ہے. تو دیکھو تزکیہ نفس روزہ سے حاصل ہوتا ہے. پہلے تم سمجھو تزکیہ نفس کیا ہے. تزکیہ نفس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم روحانی تزکیہ کرو, دنیا سے دور ہو جاؤ, لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو. مفہوم پاک کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے جو مخلوق کے بیچ میں بھی رہ کر خالق سے 1 منٹ کے لیے رہے. یہ ہے ولیوں کی شان. تو میرے دوستو جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے جو وہ تزکیہ نفس کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے. ہم نے غفلت میں زندگی گزاری, حلال و حرام میں امتیاز نہیں, جو ملا کھایا, جو ملا پیا, بھول چوک سے غلطیاں ہوئی تو قلب کو اللہ بڑا ستھرا بناتا ہے, لیکن ہماری پے غلطیوں سے اس پر سیاہی چھانے.
سمجھ میں آ گیا؟ تو اب ہمارے اعمال جو ہیں حیوانی اعمال شروع ہو جاتے ہیں، اور تزکیہ نفس جو ہے، پہلے نفس سمجھیے کہ نفس سے بڑا آپ کا کوئی دشمن نہیں۔ حضور کی حدیث ہے کہ شیطان رمضان میں گرفتار ہو جاتا ہے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب شیطان گرفتار ہو گیا تو پھر چوہے کے اڈے کیوں کھلے، سینما ہال کیوں بھرا ہوا، ہر برائی کے اڈے کیوں قائم ہے، جوار کھانا کیوں ہے؟ شیطان تو قید ہوا، شیطان تو قید ہوا مگر کوئی برائی کرتا نہیں بنا، کیونکہ شیطان قید ہوا ہے، تیرا نفس نہیں قید ہوا۔ النفس مائنۃ، نفس ہی اللہ کی رضا جوئی سے منع کرنے والی شے کا نام ہے۔ النفس قائنۃ، اور حقوق اللہ، حقوق العباد میں خیانت کرنے والی کا نام نفس ہے۔ افضل الاعمال، سب سے بہتر عمل ہے کہ اس خلاف ہوا اس کے خلاف قدم اٹھاؤ، جو وہ مانگے اسے مت دو، جو وہ مانگے نہ دو۔ اسی لیے کبھی کسی کو مرغا کھاتے ہوئے یہ نہ دیکھو کہ یہ نفس کا غلام ہے، تم کیا جانو؟ کھانے کا جو طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ دسترخوان پہ 1000 نعمتیں ہوں، تم سب پر نظر ڈالو، اور جس چیز کو تمہارا نفس جی چاہے، جس چیز کو اس کے سوا اگر دال کھانے کو جی چاہتا ہے تو مرغی کھانے کو جی چاہتا ہے تو دال کھاؤ، یہ ہے خلافہ، یہ اور الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، جو دل چاہے اس کے خلاف۔ اس لیے کہ تمہارے جسم میں 3 چیزیں ہیں، عقل ہے جس کو ملی، روح کو، نفس کو خواہش ملی، دل کو چاہت ملی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کو، وہ تو صرف محبت کرنا جانتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آرزو، خواہش، یہ سب نفس کو ملا، تو تم جتنا بھی قدم اٹھاتے ہو نفس کی غلامی میں، نفس کی غلامی میں، اور اسی سے تمہیں آزاد ہونا ہے۔ تو بزرگوں کے بیانات کا لب و لباب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ میں آگے بڑھوں کہ تزکیہ نفس کیا ہے۔ تزکیہ نفس ہے حیواناتی صفات کو چھوڑ دینا اور ملکوتی صفات اختیار کرنا، یہ ہے تزکیہ نفس۔ لیکن اس لیے محنت کرنی پڑے گی۔ دیکھو، تم نے حرام و حلال میں کوئی امتیاز نہیں کیا تو کیا ہوا؟ تمہارے بلڈ کے اندر ڈاکٹر، دنیا کا ڈاکٹر کہتا کہ اگر تم سیب کھاؤ گے تو آئرن تمہارے جسم میں جائے گا، پپیا آم کھاؤ گے وٹامن سی آپ کو ملے، اور آم میں وٹامن اے، سمجھ آئے گا، سنترے میں سی ہے، مطلب جس کے اندر جو ہے وہی جائے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہوگا۔ تو اب آپ نے حرام و حلال میں امتیاز نہیں بیچا، آپ کے بلڈ میں وہ چیزیں پیدا ہو گئی۔ اس لیے تزکیہ نفس ضروری ہے اور خدا کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ دیکھو، ایک کیچڑ زمین سے نکلتا، ریفائن فیکٹری میں ڈالا جاتا ہے تو 2 کوالٹی بنتی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ایک وہ مٹی کا تیل کہلاتا ہے، اور اس سے جو کچرا رہتا ہے اسے گریس وغیرہ بناتے ہیں، لیکن اسی کی اور صفائی کی جاتی ہے تو ڈیزل بنتا ہے، اور نمبر 3 پہ آ جائے گا گھاسلے، اور صفائی کی جائے تو پٹرول بنتا ہے، اس کے نیچے ڈیزل آ جاتا ہے، اور صفائی کی جائے تو وائٹ پٹرول بنتا ہے۔ اب اس کے نیچے کی کوالٹی کا نام صرف پٹرول ہے، اوپر کی کوالٹی کا نام وائٹ پٹرول ہے۔ اب وائٹ پٹرول جہاز میں ڈالا جاتا ہے، ہزاروں ٹن کا خود ہوتا ہے، 400-500 پیسنجر بیٹھتے ہیں، 400-500 پیسنجر کا اس پر سامان رکھا جاتا ہے اور وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ میرے دوستو، اگر تم بھی اپنے بلٹ کو صاف کر دو، تزکیہ نفس کر دو، تو پھر تیر بھی اڑ رہا ہے اور سامان مرید وہ بھی اڑ رہا ہے، مگر یہ ضروری ہے تمہارے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہو، اگر تم جہاز پر بیٹھ گئے تو تمہیں بھی اڑانا پڑے گا، تمہیں بھی اڑنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، ہو سکتا ہے کہ سارے مرید اڑنے کے لائق نہ ہو، مگر جب جہاز میں بیٹھ گئے تو وہ بھی اڑ جائے، اپنی منزل سے پہنچ جائے، اور اگر مرید ہوشیار ہے تو
انشاءاللہ کامیاب ہو جائے. دیکھو پیر کی کوئی غلطی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فلانا پیر اتنی تعریف ہوتی، اس کا مرید ایسا، اس کا مرید ایسا کرتا، اس کا مرید ایسا کرتا، بڑی برائیاں. تو میرے دوستوں وہ پیر کی غلطی نہیں ہے، بھول کر کسی پیر کو برا نہ کرو. اور آج تو ہم خوش ہیں کہ علماء اور مشائخ کے بیچ میں بیٹھے ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں، سب دیکھو آجو بازو. تو ان کی غلطی نہیں ہے. اب غلطی کس کی ہے؟ دیکھو پرانے زمانے کا ایک سسٹم کہ 14-15 انڈے دے دیے، اس پر مرغی ڈال دی، 21-22 روز کے بعد انڈا بڑھا، انڈا ہوا اور اس سے بچہ نکلا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 15 انڈا ہم نے رکھا تھا، بچے 10 5 انڈے گندے ہو گئے کہ نہیں؟ تو اب وہ کون گندا ہوا؟ جو مرغی کے پر سے دور رہا، جو پیر کے تربیت کے پر کے نیچے ہیں، انہیں میں زندگی پیدا ہوگی، اور جو سارا ہے وہ گندے ہو جائیں گے. دیکھا آپ نے؟ تو بے شک جو قرآن عظیم نے نسخہ دیا، منتظر کا جو فرمایا ہے کہ جس نے تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہوا. جب وہ ہر زاویے سے، یہ تو ایسا مضمون ہے کہ صرف اسی سے 1-2 گھنٹہ بولا جائے، لیکن تھوڑا سبھی بیان کرتے. تو دیکھا آپ نے. اب اس کے بعد ہے وضع کرس مربی، اپنے نام کے، اپنے رب کے نام کا ذکر. دیکھو دنیا کی کتنی چیزیں ہیں. دیکھیے ہم اس وقت اس لوہے کے ذریعے سے آپ سے بات کر رہے ہیں، لوہے نے کتنی ترقی. دیکھیے شیشے نے کتنی ترقی کی کہ دیکھ دادی اسی کی روشنی میں ہم بیان کر رہے ہیں. چھوٹے شیشے بھی لگے ہیں، بڑے شیشے بھی لگے. سونے چاندی نے کتنی ترقی کی. اگر 1000 برس پرانا کان کا یا ناک کا کوئی زیور مل جائے اور کسی عورت کے ناک میں پہنا تو اس کی ناک کٹ جائے، کتنا بھتا بسلتا. لیکن آج دیکھیے کس قدر صبح لکڑیوں کو دیکھیے کتنی حسین صوفے یہ وہ بڑھ. آپ دیکھتے جائیں، سمجھ میں آئے گیا کہ نہیں؟ آپ سونا چاندی لوہا تانبا پیتل لکڑی دیکھ لیجیے، سب نے ترقی کی مگر آپ نے نہیں. سب نے ترقی کی. شیشہ کہاں پہنچ گیا، لوہا کہاں پہنچ گیا. آج مریخ کے اوپر جانے والا جو ہے وہ بھی لوہا، چاند پر اترنے والا بھی لوہا ہے، تمہیں حج کے لیے لے جانے والا بھی لوہا ہے، ممبئی لے جانے والا بھی لوہا اور لکڑی ہے. تم دریا میں سے گزرتے ہو، وہاں بھی لکڑی لوہے ہی کے ذریعے سے جاتی ہے. ایک دوسرے ملک پہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی اسی کا استعمال ہوتا ہے. تو دیکھو ساری دنیا کی چیز ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، مگر ایک انسان ہے جو پیچھے ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے اپنے نام رب کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، اور ان لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے. قرآن عظیم میں آیا ہے تو سب کے ہو لہو السماوات والارض ومن فیہن، تسبیح کرتے ہیں، خدا کے نام کا ذکر کرتے ہیں، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے. تو قرآن نے تو یہ بتا دیا کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، جو کچھ ہے اس کے اندر وہ سب کے سب اپنے رب کے نام کا ذکر کرتی ہے. اس لیے ان کی ترقی ہو رہی ہے. ہم بیوقوف ہیں، لوہا ترقی کر رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں. ہم بیوقوف ہیں، سونا چاندی کی ترقی ہو رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہماری ہو رہی ہے. میرے دوستو ترقی اسی کی ہو رہی ہے، کامیاب وہی ہو رہا ہے جو قرآن کے بتائے ہوئے فارمولے پہ عمل کر رہا ہے. وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے. تو سب ہو لہو السماوات والارض ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے. تو کامیاب یہ نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ خدا نے وعدہ فرمایا ہے کامیابی کا، جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا. درود شریف پڑھیے اللہ آنے سے یہ مولانا محمود کی باتوں کو سنیں. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ تزکیہ نفس و ذکر دونوں بہت ضروری ہے. تزکیہ نفس کے ساتھ ذکر ہے تو تم بہت کامیاب ہو جاؤ گے، بہت کامیاب ہو گئے. اس لیے کہ دیکھو ہر آپ 10 پتیلے لے لیجیے اور 10 پتیلے
पतीले में 10 लीटर दूध डालते, सुबह से शाम, शाम से सुबह, महीनों आप उस दूध में झांकते रहिए, देखते रहिए, मगर घी नहीं दिखाई देगा। लेकिन हम आपसे पूछे कि आप कसम खा के कहिए कि दूध में घी है कि नहीं, तो आप कहेंगे है। मगर अगर जिंदगी भर आप दूध के अंदर झांक कर देखें तो घी आपको नजर नहीं आएगा। मगर अगर आपको घी देखने का शौक है तो हम आपसे कहेंगे आग जलाओ, पतीले को उस पर रखो, खूब उठो, इतना जलाओ कि सुर्ख हो जाए, मोटी मलाई पड़ जाए, फिर मलाई निकालो और घोटने से उसको घोटना शुरू करो तो देखो घी निकलता है कि नहीं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के इश्क की मोहब्बत में अपने आपको उस भट्टी पे रख दो, ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र की घुटने से घोटना शुरू करो। देखो, बगैर मुजाहिदे से मुशाहिदा नहीं हो सकता। दुनिया सर पटक जाने, अगर मुजाहिदा नहीं तो मुशाहिदा नहीं, मुजाहिदा है तो मुशाहिदा है। अगर तुम दूध से घी निकाल सकते हो तो याद रखो, तुम भी अगर इस रास्ते को अख्तियार करोगे तो तुम्हारे मुजाहिदे के जरिए तुम्हें मुशाहिदा होगा। दरूद शरीफ पढ़िए, सैयदना तो देखा अल्लाह के जिक्र में कितनी कामयाबी है कि सारी दुनिया तरक्की करे। और हमने आपको नुस्खा भी बता दिया और दूसरे अंदाज से जो बुजुर्ग पसंद बस जितने नमाज, और कौन कामयाब होगा? नमाज पढ़ने वाला। मगर याद रखो, जैसा नमाजी होगा वैसी नमाज। सबकी नमाज एक तरह की नहीं हो सकती, जैसा नमाजी वैसी नमाज होगी। अब नमाज से पहले कुछ बातें आपको बता दूं, मौका है। देखो, सब नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, आप नमाज पढ़ना चाहते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है वही, बगैर वजू की नमाज नहीं। आपको नमाज पढ़ना है, वजू शर्त। इसीलिए देखो, वजू माफ नहीं है, ऐसी हालत में तयम्मुम का हुक्म है जो नेमुल बदल है वजू का, मगर जरूरी। बगैर वजू के नमाज नहीं। मालूम तरीका आप सबको मालूम है। सवाल ये पैदा होता है कि 3 बार गली की जाए, 3 बार नाक में पानी डाला जाए, 3 बार, ये आपके 3 दिन की कैद थी। तो बुजुर्गों ने इस सिलसिले में ये बताया है कि तुम्हारे पास 3 चीजें हैं। एक तुम्हारा जिस्म है, एक तुम्हारा रूह है, एक तुम्हारा जिसमें मिसाली है, या इसको साया समझ लीजिए। तो आपके पास क्या चीजें हैं? 3, जिसकी मिसाली साया, रूह, बदन। जब आपने पहली बार धोया बदन साफ, उसका हाथ साफ, दूसरी बार रूह का, तीसरी बार साया का, तो ये 3 चीजें आपके पास हैं। तो 3 बार का हुक्म है। तो अब जब आपकी बावजूद रूह भी हो गई, जिस्म भी हो गया, साया भी हो गया, तो सोचो कितना मजा आएगा उस नमाज के। तो बुजुर्गों ने कहा है कि इस तरह अपना ख्याल करो और वजू करो तो उसमें लुत्फ तुम्हें सही मिले। तो नमाज के जरिए तुम बेशक कामयाब हो। नमाज भी कामयाबी का एक जरिया, समझ में आया? लेकिन नमाज कैसे पढ़नी चाहिए? जैसा नमाजी होगा वैसे ही इसकी नमाज हो। देखो, आज जो सारी दुनिया की तरक्की हो रही है क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो खुदा से गाफिल नहीं है। नमाज के 7 अरकान हैं, और आप देखिए सड़क को देखिए, सब कयाम है, पहाड़ कयाम है। क्या तरक्की हो रही है, कैसी खूबसूरत मकबरे मस्जिद और मकानात बनते हैं। आप एक चीज को देख लीजिए, ये कयाम में हो गए। और आप बिच्छू को देखिए,
تو وہ تکبیر تحریمہ کی حالت بچو جو ہے تکبیر تحریمہ کی حالت میں پہاڑ و درخت قیام کی صورت میں اور رکوع میں مرغیاں ہیں جب وہ آپس مرغیاں رکوع میں رہتی ہیں اور سجدے میں کچھوا رہتا قائد اخیرہ میں ہر وقت میگھک رہتا ہے اور آخری جو ہے خروج میں سنہی وہ گرگٹان کرتا ہے، کبھی داہنی طرف گردن گھماتا ہے کبھی بائیں طرف۔ اسی طرح کچھ ملائکہ حالت قیام میں ہے، کچھ رکوع میں ہے، کچھ سجود میں۔ تو دیکھو ایک ایک رکن سب لیے بیٹھے ہیں، سب کر رہے ہیں اور سب کامیاب ہو رہے ہیں، ایک ایک نماز کے ارکان میں سے لے کے تھام تھام۔ تو میرے دوستو تم کتنے بڑے کامیاب ہوگے، اس لیے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوگے اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرو گے تو یقین جانو کہ تم تنہا نہیں کر رہے ہو بلکہ ساری کائنات سجدہ کر رہی ہے۔ ایک مسلمان جب بارگاہ خدا بندی میں سر جھکائے گا تو وہ تنہا نہیں جھکاتا، سارا عالم جھکاتا ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کی ہے، ہر اللہ کی مخلوق جو ہے ایک ایک رکن لیے ہے، تو وہ جو سب مل کے کرتے ہیں وہ تم تنہا کرو گے تو تمہارا تنہا کرنا گویا سارا عالم کر رہا ہے۔ ضرور شریف کو بھی مولانا محمد والا آنے سیدنا مولانا محمد کی بات کو سنے۔ تو دیکھو نماز سے آپ کو کامیابی ملی کہ نہیں ملی، یہ چیز ہے، یہی میں بتانا چاہتا تھا۔ لیکن اب چونکہ حضرت آگے اور باتیں طویل میں نہیں، مگر حضرت کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاؤں۔ آج سے 2 سال پہلے جبل پور میں حضور بابا تاج الدین نے ایک بچے کی پرورش کی نظام الدین باپو کے نام سے۔ ان کا نواسا ہے کہ رات ہم نے خواب دیکھا، ہوا پہ تعریف چاہے تو ہم نے کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا آسمان سے ایک جھنڈا اتر رہا، جب نیچے آیا تو دیکھا بڑی نورانی شکل کے ہیں اور ان کے ہاتھ میں وہ جھنڈا، اس میں عربی میں کچھ لکھا ہے۔ تو میں نے پوچھا حضور سے کہ کیا لکھا؟ تو حضرت نے کہا دیکھو جو موٹے ہاتھوں میں لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہے شیخ الاسلام سید محمد مدنی۔ حضور جو چھوٹے حروف میں لکھا اس میں کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے پڑھ کے بتایا کہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ 500 برس کے بعد ایسا ایک آدمی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محقق اعظم ہند، جانشین محدث اعظم ہند۔ اس نے خواب بیان کیا، جب حضرت کا نام دیا دوسرے دن جبل پور میں جلسہ تھا۔ میں نے کہا تم نے بہت صحیح ٹائم پہ دیکھا، حضرت کل ہمارے جلسے میں آ رہے ہیں زیارت کرنا۔ آیا تو سبھی بھی دکھلائی گئی تھی، پہچانا ہوتا۔ اب وہ 500 برس تو اب میں بہت زیادہ تو مجھے غور کرنے کا موقع نہیں ملا، مگر میں نے غور کیا کہ حضرت عیسیٰ کے 500 سال کے بعد حضور تشریف لائے۔ 5ویں ہجری میں غوث اعظم کا زمانہ اور 10ویں ہجری میں مجدد الف ثانی کا زمانہ اور 15ویں صدی میں تو حضرت اس میں 2 رائے نہیں کہ آپ کی خطابت ہی نہیں، صرف دل سے محبت کی نظر سے اگر آپ زیارت کریں تو فائدہ ہو۔ بزرگوں کے چہرے کی زیارت خوش بختی کی علامت ہے، اور ایسے حضور اعظم میں ایک چاہنے والے تھے، انہوں کا حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، آپ نے دعائے مغفرت کریں۔ کہا تمہارے باپ نے کبھی مجھے دیکھا کہا نہیں، تو کہا پھر میری محفل میں بھی نہ بیٹھیں گے کہا نہیں، نہ میرا خطاب سنا کہا نہیں، تو گھر سے کبھی نہیں، کہا میرا نیاز کھایا ہے کبھی؟ کہا حضور ایک دفعہ مریاد ہوتا، کہا کافی،
پہلے دیکھنے کی بات اولیاء اللہ کی مراتب ہوتی، ان کے زیارت میں جو فائدہ ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ زیارت کا فائدہ ہم بتاؤں آپ کو، 1 کروڑ برس کی عمر میں خدا تزکیہ نفس سے آپ کو مزین کرتے، ذکر الہی کی توفیق دے، نماز آپ پڑھنے لگے، اور 1 کروڑ برس کی عمر اور آپ دن رات خدا کی عبادت میں کریں، آپ کے درجے تو بلند ہو جائیں گے مگر آپ صحابی کا درجہ نہیں پائیں، صرف دیکھنے کی بات۔ اسی لیے میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، ما حقیقت و ایمان یا رسول اللہ، تو آپ فرماتے ہیں مشاہدۃ قوتی، میرے چہرے کا دیکھنا تیرے ایمان کی حقیقت۔ تو دیکھو تم ایمان والے ہو یا کامل ایمان والے ہو، حقیقت ایمان تمہیں نہیں نصیب ہو سکتا، اس لیے کہ حضور نے کہا کہ میرے چہرے کا دینا یہ ایمان کی حقیقت۔ تو میرے دوستو دیکھو دیکھنے سے کتنے رتبے اور مراتب پڑھتے، ایک آدمی بے ریا عبادت کرے مگر وہ صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اس نے ایمان کی نگاہ سے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ السلام علیکم۔